ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلم له رمضان سلمت له السنة. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کی مبارک گھڑیاں الحمدللہ اس وقت ہمیں نصیب ہیں. یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور عذاب جہنم سے رہائی کا پروانہ حاصل ہونے کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کریم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں. مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کو میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت عطا کروں. غرض یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی برکتوں کا موسم بہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے. اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. قدر پہچان کر اگر ہم اس کو گزار لیں تو ہماری زندگی کا یہ ایک نقطۂ انقلاب بن سکتا ہے. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، یعنی جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا. یہ ایک طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اگر رمضان کو تم لوگوں نے سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو سارا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. سلامتی سے رمضان کیسے گزارے؟ سلامتی سے گزارنے کا کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دیکھیے رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان میں جو خصوصی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو آدمی ٹھیک ٹھیک انجام دے لے. مثلا روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے رمضان کے اندر، اور یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کبھی فرض نہیں ہے. کوئی نفل رکھنا چاہے رکھ لے، لیکن فرض نہیں ہے. فرض ہے اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے یہ عبادت رکھی ہے، تو یہ عبادت انجام دے لے جو اللہ تعالی نے اس مہینے کے ساتھ مخصوص فرمائی ہے. اہتمام کے ساتھ انجام دے لے کہ کوئی روزہ چھوٹے نہیں، اور روزے کے آداب کے ساتھ اس کو رکھ لے. اور اس روزے کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. رمضان کے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ذرا سوچو، روزے میں کیا کرتے ہو؟ بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے. پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پیو گے. جس آدمی نے روزہ رکھ لیا ہو سچے دل سے، اس کو کتنے ہی حلق میں اس کے کانٹے پڑ گئے ہوں، اور پانی پینے کے لیے دل بےتاب ہو. گھر میں فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، حلق میں کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے دل مچل بھی رہا ہے. لیکن کیا بتاؤ کوئی روزے دار مسلمان اس حالت میں پانی نکال کر پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا. بلکہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اس کو یہ پیشکش کر دے کہ تم مجھ سے 1,00,000 روپے لے لو اور یہ 1 گلاس پانی پی لو، تو غالب گمان یہ ہے الحمدللہ کیسے ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن وہ 1,00,000 پر ٹھوکر مار دے گا اور پانی نہیں پیے گا. یہ روزہ رکھا ہوا ہے میں نے اللہ کے لیے، میں توڑوں گا نہیں، یہ سوچے گا. یہ جو اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے روزہ توڑوں گا نہیں، دل بےتاب ہو، مچل رہا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں، لوگ بلا رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، ترغیب دے رہے ہوں، نہیں توڑوں گا. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. اور کیا ہے یہ جو تقویٰ ہے؟ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے آدمی اپنی کسی خواہش کو چھوڑ دے، اسی کا نام تقویٰ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی خواہشات نفس کو اس نے پامال کر دیا، چھوڑ دیا. دل تو چاہ رہا ہے مگر نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کے سامنے جواب دینا، اسی کا نام تقویٰ. تو یہ جو رمضان میں روزے رکھوائے جا رہے ہیں، تو اس روزے ہر روزہ سراپا تقویٰ ہے.
لعلکم تتقون، اسی لیے فرمایا روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ روزہ ایک جو روزے کی عبادت ہے رمضان میں خاص طور پر، دوسرے تراویح ہے، وہ فرض تو نہیں، روزے کی طرح فرض تو نہیں، اللہ تعالی نے ہم پر آسانی کی ہے، واجب بھی نہیں بنایا، فرض بھی نہیں بنایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنی شروع کی نا تو کسی کی ساتھ جماعت نہیں کی، پڑھنی شروع کر دی۔ مسجد نبوی میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف میں ایک چٹائی جو ہوتی ہے، چٹائی کا سا ایک حجرہ بنا دیا جاتا تھا مسجد نبوی کے اندر، اس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ حجرہ کیا ہوتا تھا؟ چٹائی ایسے کھڑی کر کے نا، جیسے چار دیواری بنا دیتے ہیں، اس طریقے سے چار دیواری بنا دی۔ اب وہاں آپ اس چٹائی کے حجرے میں کھڑے ہو کر آپ نے تراویح کی نماز تنہا پڑھنی شروع کی، تنہا اکیلے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، قیام رمضان اس کو کہا جاتا تھا، تو صحابہ بھی پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک بڑی جماعت آ گئی، انہوں نے نیت باندھ لی حضور کے پیچھے تراویح کی، اچھی بڑی جماعت ہو گئی۔ تیسرے رات جب آئی تو پوری مسجد بھر گئی، اور سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب جمع ہو گئے۔ لمبی نماز ہوئی تراویح کی۔ تو جب 3 دن گزر گئے اس طرح بڑی لمبی چوڑی جماعتیں ہونے لگیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک دن اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز اتنی پسند آئی ہے، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے نا جماعت کے ساتھ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بہت پسند آئی ہے، اور چونکہ پسند آئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ذمے فرض نہ ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی اور تم لوگ بے ہمتی کی وجہ سے اس فریضے کو بجا نہ لائے تو گناہ ہوگا بہت سخت، اس لیے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ 3 دن پڑھائی، اس کے بعد فرمایا اپنے طور پر پڑھ لو، گھروں میں پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام اسی طریقے سے گھر میں پڑھتے رہتے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 آدمی مل کے انہوں نے پڑھ لی، تو کوئی 10 آدمیوں نے مل کے پڑھ لی، اس طرح پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں ٹولیوں کی شکل میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی 2-4 آدمی ہیں، کوئی 10 آدمی ہے، کوئی 20 آدمی ہے، ہر ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہے، کئی جماعتیں ہو رہی۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب وہ قصہ تو ختم ہو گیا نا کہ بھائی زیادہ اگر کریں گے لمبے واجب نہ کر دیں، فرض نہ کر دیں، اب تو وہی کا سلسلہ بند ہے۔ اور حضور کو پسند آئی تھی بہت یہ جماعت، تو آپ نے حضرت نے فرمایا کہ میں اب ایسا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے تراویح کرا دیتا ہوں۔ یہ جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، 5 ایک جگہ، 10 ایک جگہ، 20 ایک جگہ، یہ اس کے بجائے سب ایک جگہ۔ کس کو امام بناتا ہوں؟ امام بناؤں گا اس کو جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرأہم ابی بن کعب،
کہ سارے صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. یہ فرمایا تھا حضور اقدس صاحب. ہر صحابی کی الگ شان ہے نا, کسی کے اندر کوئی صفت ہے, کسی میں کوئی صفت ہے, کسی میں کوئی صفت ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مثلاً فرمایا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ بہترین قاضی ہیں, یعنی سارے صحابہ میں سب سے بہترین لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں علی سب سے زیادہ ہے, سمجھے نا. اور میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام میں زید بن ثابت ہیں, اور حلال و حرام کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ معاذ بن جبل ہے. اور اسی میں فرمایا تھا اقرأہم ابی بن کعب, سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اور سب سے زیادہ بہترین قرات کرنے والے صحابہ کرام میں ابی بن کعب ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی ابی بن کعب کو حضور نے اقرا قرار دیا ہے تو میں سارے لوگوں کو ابی بن کعب کے پیچھے تراویح پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے, ان کو امام بنایا اور سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کی اور قرآن اس طرح ختم کیا ہے. تو ایک جب اگلے دن جب یہ حضرت ابی بن کعب کے کو امام بنا دیا تراویح کا, تو فاروق اعظم اگلے دن آئے, دیکھا سارے پہلی ٹولیاں پڑھ رہی تھی وہ سب اکٹھی کر دی اور ایک ہی جماعت کر دی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے. تو جب فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا کہ سارے مسلمان اتنی بڑی جماعت ابی بن کعب کے پیچھے جماعت سے نماز تراویح کی پڑھ رہی ہے, تو فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات پیدا ہوئی ہے, نعمت البدعۃ ھذہ. تو چنانچہ اس کے بعد سے پھر یہ تراویح جو ہے اس طرح جماعت کے ساتھ, اکٹھی جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی مسجد نبوی میں. تو جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو, ایسے ہی فرمایا میرے بعد جو خلفاء راشدین آنے والے ہیں ان کی سنت کی بھی اتباع کرو. اس لیے جماعت جو ہے تراویح کی وہ سنت ہے. حضور سے 3 دن کی ثابت ہے اور بعد میں خلفاء راشدین نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو یہ دوسری نعمت ہے, دوسری عبادت ہے جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت دی ہے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ فضل و کرم کا یہ عالم ہے اس میں کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے. کتنے رکعت ہوگی تراویح کی؟ 20 رکعت. ہر رکعت میں سجدے کتنے؟ 2, تو سب مل کے 40 سجدے. 40 سجدے روزانہ زیادہ کروائے جا رہے ہیں. اور یہ سجدہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا. سجدہ جو ہے نا یہ اللہ جل جلالہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا سورہ اقرا کی جو آخری آیت ہے نا, آیت سجدہ ہے, مگر بڑی 2 جملوں میں کیا خوبصورت بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. یہ لفظ ہے, سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. کیا جملہ فرما دیا؟ سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ.
کیا مانا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو پیشانی زمین پر میرے سامنے ٹیکتے ہو اس وقت تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب ہے نا. قرآن فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ تمہاری جو رگ جان ہے نا، جس سے تمہارا خون سپلائی ہو رہا ہے اور جس کے بدولت تمہاری زندگی قائم ہے، بظاہر وہ جتنے قریب ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے. اللہ تعالیٰ تو اتنے قریب ہے لیکن بندہ دور ہے. بندہ دور ہے. وہ تو اتنے قریب ہے لیکن بندہ جو ہے وہ اس کا دماغ کہیں لگا ہوا ہے، دل کہیں لگا ہوا ہے، خواہشات کہیں اور جا رہی ہیں، جذبات کہیں اور جا رہے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی نہیں، شعور بھی نہیں. تو نتیجہ یہ کہ باری تعالیٰ کے قریب ہونے کے باوجود، رگ جان سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بندہ غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے. فارسی میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ تو کہ از طرف خیش بمن نزدیکی، من کے از طرف خیش بغایت دورم. کہ اللہ آپ اپنی طرف سے تو مجھ سے بہت ہی قریب ہیں لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے بہت دور ہوں. آپ تو بہت قریب ہیں لیکن میں آپ سے دور ہوں. کیسے دور ہوں کہ دل میں خیالات کچھ اور، جذبات کچھ اور، صبح سے لے کے شام تک فکر کچھ اور، سوچ بچار کچھ اور، آپ کا خیال نہیں، آپ کا دھیان نہیں، آپ کی فکر نہیں. تو دور ہوں میں آپ سے. آپ تو اپنی طرف سے بہت قریب ہیں، کہہ رہے ہیں میں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن میں دور ہوں. میں نے بھی ایک شعر میں کہا تھا کہ بڑی بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت. یہ رگ جان کی مسافت جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رگ جان سے بھی قریب ہوں لیکن میرے لیے ابھی تک دور بنی ہوئی ہے. بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب چونے تو شعور بھی عطا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شعور عطا فرما دے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، بندہ دور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تو دور ہے، میں تو قریب ہوں، تو دور ہے، تو میرے پاس آ جا، سجدہ کر اور میرے پاس آ جا. سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. تم مجھ سے دور ہوئے بیٹھے ہو، جب سجدہ کرو گے دھیان سے تو قریب آ جاؤ. یہ قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ سجدہ. تو جب سجدہ آدمی دھیان سے کرے، پیشانی ٹیکے، کہاں میں نے ٹیکی ہوئی ہے، کس دربار میں، کس بارگاہ میں، کس کے سامنے، جب یہ سوچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. تو ہوگا کیا؟ ہمارے حضرت مجدور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں پھر رہے ادھر سے ادھر فرض کرو، لیکن اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں اس طرح. فرماتے ہیں کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوئے، میں تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا تھا، ادھر سے ادھر میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے. وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. تو جب سجدہ کرو گے، دھیان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو گے،
تو پتہ چلے گا کہ وہ تو بہت ہی قریب ہے، میری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ سجدہ ایسی چیز ہے۔ تو ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں یہ 40 مقامات قرب بندے کو عام دنوں سے زیادہ عطا فرمائے ہیں، کہ 40 مرتبہ اپنی بارگاہ میں سر ٹیکنے کا اور موقع عطا فرما دیا تراویح کے ذریعے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ ہر سجدہ جو اللہ جل جلالہ کے سامنے کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو روزانہ 40 مرتبہ زیادہ حاضری ہو رہی ہے، زیادہ بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے، زیادہ قرب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ روزانہ 40، تو 40 کو 30 سے ضرب دے دو تو 1200 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں ہر مومن کو زیادہ عطا فرما دی۔ تو بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے تو روزے فرض کیے تمہارے ذمہ دن کے وقت، میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح یہ میں نے تمہارے لیے سنت بنا دی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ عام دنوں میں اگر چاہو نفلوں کی جماعت جائز نہیں ہے، مکروہ ہے تحریمی، اس میں جائز ہے، یہ شعار ہے اسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کی تو پابندی کر لو۔ تو یہ حدیث ابھی میں نے سنائی کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ تو سلامتی سے گزرنے کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو اس رمضان کی مخصوص عبادتیں ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دے دیں۔ اور دوسرا مطلب اور بھی ہے، اب آج پتہ نہیں چلا وقت گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اپنی رحمت سے، تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ دعا تو کرتے ہی نہیں چاہیے ہر وقت، یا اللہ آپ نے رمضان عطا فرمایا، اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، تو ہمیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمارا یہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ گزار۔ یہ تو دعا مانگتے ہی رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تلاوت زیادہ کرو، تسبیحات، اللہ کا ذکر جو زبان پر آ جائے، فضولیات سے اجتناب، فضول کاموں سے، ایسے کام جن کے اندر نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، ان سے اجتناب، گناہوں سے بچنے کی فکر، آنکھوں کی حفاظت، غلط جگہ پہ نہ پڑے، کانوں کی حفاظت، اور یہ جو سب سے بڑا ایک ہمارے ہاں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے نا ہمارے دور میں، وہ ہے ٹی وی۔ اس کے نتیجے میں ٹی وی جب گھر میں ہوتا ہے تو آدمی نہ بھی چاہے تو اس کی نگاہ خراب ہوتی ہے، اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کے کان خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ چاہے کتنا ہی اہتمام کر لو، چاہے پروگرام ایسا بھی دیکھ رہا ہو جس میں بظاہر کوئی گناہ کا پروگرام نہیں ہے، پھر بھی کہیں میوزک آ جائے گی، کان میں پڑ جائے گی، کہیں کوئی نامحرم شکل سامنے آ جائے گی، نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے گی،
کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا. تو یہ سارا دل کی دنیا کو خراب کرنے والی باتیں ہیں. تو خدا کے لیے اس کو بند کر کے رکھ دو اس رمضان کے مہینے میں. بس چھٹی نہیں دیکھیں گے. کم از کم اس زمانے میں تو کر ہی لو. باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ توفیق دے باقی دنوں میں بھی کر لیں، لیکن کم از کم رمضان میں تو کر لیں. اس بات کی فکر ہو جائے کہ حلال روزی کھائیں گے، حرام کا کوئی لقمہ ہمارے منہ میں نہیں جائے گا. اس کا اہتمام کرو. کسی کی اگر فرض کرو آمدنی حرام کی اعوذ باللہ یا اللہ معاف فرما دی، تو اس زمانے میں اور کچھ نہیں، قرض لے لے، قرض کے ذریعے اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لے. اس طرح رمضان کچھ سلامتی سے گزارنے کی کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ سارا سال بھی سلامتی سے گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.